بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عزیز بھائیو اور دوستو، عشاء کی نماز سے پہلے ہم ایک حدیث پڑھ رہے تھے، لیکن اذان کا ٹائم ہونے کی وجہ سے ہم نے وہ حدیث درمیان میں ہی چھوڑ دی تھی. تو سب سے پہلے وہ حدیث مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ درس تفسیر ہوتا ہے. اور یہاں اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے میں دو مسئلوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. ہم نے ابھی نماز سے پہلے ایک حدیث پڑھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان جو جنبی ہو چکا ہو اور جس پر غسل فرض ہو چکا ہو، اگر اس کو پانی نہیں ملتا یا پانی تو ہے لیکن وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا مرض کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے یا شدید سردی کی وجہ سے کہ جس میں پانی یخ ٹھنڈا ہو اور وہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو وہ غسل کی بجائے تیمم کر سکتا ہے. غسل کی بجائے تیمم کر سکتا ہے. غسل فرض ہو اور عذر موجود ہو تو اس کی وجہ سے انسان تیمم کر سکتا ہے. فرض کریں ایک شخص صبح کے وقت بیدار ہوا، وہ جنابت کی حالت میں تھا، اس پر غسل فرض ہو چکا تھا، اب وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تھا یا پانی موجود ہی نہیں تھا، اس نے تیمم کر لیا، نماز پڑھ لی. پھر سورج طلوع ہو گیا، پانی مل گیا. یا اگر پہلے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تھا تو سورج طلوع ہونے کے بعد اب پانی استعمال کرنے کے قابل ہو گیا. اب کیا یہ شخص جس نے غسل کی وجہ سے تیمم کر لیا تھا، غسل کی جگہ پہ تیمم کر لیا تھا، تو کیا اب اسی تیمم پر ہی اکتفا کر سکتا ہے، یا اب جب کہ پانی مل گیا اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ غسل کرے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کا جواب؟ غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پانی مل گیا تو اس کے لیے غسل کرنا لازم ہے، کیونکہ غسل اس پر فرض ہو چکا تھا. صرف نماز پڑھنے کے لیے اس کو اجازت دی گئی کہ چونکہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. یہ رخصت اس کو ایک مخصوص وقت کے لیے دی گئی. یہ نہیں ہے کہ اب اسی تیمم کو ہی وہ کافی سمجھ لے اور اس کے بعد چاہے پانی مل جائے، یا اگر وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تھا اور اب پانی استعمال کرنے کے قابل ہو گیا تو پھر بھی وہ غسل نہ کرے. نہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے. اس پر یہ بات لازم ہوگی کہ جیسے ہی اس کو پانی ملے یا پانی استعمال کرنے کے وہ قابل ہو جائے تو پانی کے ساتھ غسل کر کے طہارت حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک شخص تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے اور ابھی نماز کا وقت باقی ہے، دوسری نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی پانی مل گیا. ابھی اس نماز کا وقت ختم نہیں ہوا جو اس نے تیمم کر کے پڑھ لی ہے، پانی مل گیا. یا اگر پانی استعمال کرنے کے قابل نہ تھا، اس نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی یہ پانی استعمال کرنے کے قابل ہو گیا، تو کیا اب اس کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ وضو کر کے وہ نماز دوبارہ پڑھے جو اس سے تیمم کے ساتھ پڑھی تھی؟ واپس پڑھ جی نہیں، ضروری نہیں ہے. یہ وہ اس کی نماز شاید میرا کی شاید سنت میں مطلب کنسیڈر کی جائے گی، اور یہ جو بھی نماز پڑھے گا پہلی نماز جو ہے وہ سنت سمجھی جائے گی. پہلی جو پڑھ چکا وہ فرض اور جو دوسری پڑھے گا وہ نفل. تو آپ میں اختلاف ہو گیا. اب اس اختلاف میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم رجوع کریں کس طرف؟ دین کی طرف، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف. ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر تمہارا کسی مسئلے میں نزاع ہو جائے تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. چنانچہ جب ہم اس مسئلے میں
کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس کو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص سفر کر رہے تھے اور دونوں کو پانی نہیں ملا، چنانچہ دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد اس نماز کا وقت باقی تھا کہ ان کو پانی مل گیا۔ اب ان میں سے ایک شخص نے وضو کر کے وہ نماز دوبارہ پڑھی اور دوسرے نے وضو کر کے نماز دوبارہ نہیں پڑھی۔ اس نے کہا میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، بس وہی کافی ہے۔ تو یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا اللہ کے رسول ہم نے اس طرح کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہ جس نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی اس کو کیا فرمایا اصبت السنت واجزأتک الصلاۃ، تم نے سنت کو پا لیا اور وہ نماز جو تم نے ایک ہی بار پڑھ لی تھی تیمم کے ساتھ وہی نماز تمہیں کافی ہوگی، وہ نماز تمہارے لیے کافی ہوگی، لہذا تمہیں دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، اصبت السنت، تم نے سنت پہ عمل کیا۔ لیکن جس شخص نے وضو کر کے نماز دہرائی تھی اس نماز کو دوبارہ پڑھا تھا، اس کو کیا فرمایا لک الاجر مرتین، تمہارے لیے دگنا اجر ہے، تمہارے لیے دگنا اجر ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر ایک نماز جو آپ نے تیمم کے ساتھ پڑھ لی، ابھی اس نماز کا وقت باقی ہے اور آپ کو پانی مل گیا اور آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اگر آپ اسی نماز کو وضو کے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو دگنا اجر ملے گا، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، وہ نماز جو آپ نے تیمم کے ساتھ ادا کر دی وہ نماز آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اب ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں جو نماز سے پہلے ہم نے نامکمل چھوڑ دی تھی وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میری مدد کی گئی رعب اور دبدبہ کے ساتھ 1 مہینے کی مسافت پر، یعنی میں جب 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں اپنے دشمن سے، اتنا دور ہوتا ہوں تو اللہ رب العزت میرا خوف اور میرا رعب اور میرا دبدبہ قائم کر دیتا ہے دشمن کے دل میں، اور وہ لرز اٹھتے ہیں، وہ کانپ اٹھتے ہیں، اس قدر اللہ رب العزت نے میرا رعب اور میرا دبدبہ قائم کیا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میری نصرت کی ہے، میری مدد کی ہے۔ دوسری خصوصیت وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یہ جو دوسری خصوصیت ہے اس کا تعلق ہے آج کے اس باب کے ساتھ، تیمم کے باب کے ساتھ۔ فرمایا کہ میرے لیے بنا دی گئی ہے زمین مسجداً، سجدگاہ، وطہوراً، اور طہارت کا ذریعہ۔ زمین کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس کے علاوہ زمین کو اللہ رب العزت نے میرے لیے سجدگاہ بنا دیا ہے، یہ میری خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی، اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو وہ نماز پڑھنے کے لیے عبادت گاہ میں جائیں، جو خصوصی عبادت گاہیں ہوتی، عبادت گاہ میں ان کو نماز، ان کے لیے ضروری تھا کہ عبادت گاہ میں جا کے نماز ادا کریں، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اس بات کی اجازت دے دی کہ جب نماز کا وقت ہو اور وہ جہاں پر ہو وہاں پر کوئی مسجد نہیں، تو پھر وہ جہاں پر ہے وہ جگہ، وہ زمین ہی اس کے لیے مسجد بن جاتی ہے، وہ زمین ہی اس کے لیے سجدگاہ ہے، لہذا وہ وہیں پر وضو کرے، اور اگر وضو نہیں کر سکتا، پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں، تو صرف تیمم کرے اور تیمم کر کے اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے نماز پڑھ لے۔ یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، اور اس حدیث کا اس باب سے تعلق بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو، یعنی زمین کی مٹی کو طہارت کا ذریعہ بنا دیا کہ جس کے ساتھ آپ تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کا جو بھی شخص أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، اس کو نماز پا لے، فَلْيُصَلِّ، تو وہ نماز پڑھ لے۔ میری امت کا جو بھی شخص جب بھی اس کو نماز کا وقت پا لے، اور وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ وہیں پر نماز پڑھ لے،
ضروری نہیں کہ وہ مسجد ڈھونڈتا پھرے. اگر اس کو مسجد نہیں ملتی تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا لازم ہے. اگر مسجد میں پہنچ سکتا ہو انسان اور مسجد تک رسائی ممکن ہو تو پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا لازم ہے. لیکن اگر مسجد نہیں ہے، آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، کسی جنگل میں ہیں، آپ یہ کسی یورپ کے کسی ایسے شہر میں ہیں کہ جہاں پر کوئی مسجد ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. چوتھی خصوصیت فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ المغانم، کہ میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کیا گیا ہے. وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو جب غنیمت کا مال ملتا تھا تو ان کی غنیمت کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی اور وہ آگ آ کر اس غنیمت کے مال کو جلا کر راکھ بنا دیتی. تو اس طرح وہ یہ سمجھا جاتا کہ یہ ان کا جہاد جو ہے وہ قبول کر لیا گیا. لیکن اگر آگ نہ آتی اور ان کے مال کو نہ جلاتی تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ اللہ رب العزت نے ان مجاہدوں کا جہاد قبول نہیں فرمایا اور ان کے جہاد میں کوئی خلل پایا جاتا ہے، کوئی ایسی خرابی پائی جاتی ہے کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کے جہاد کو رد کر دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کے لیے اس بات کی اجازت دے دی کہ جنگ کے نتیجے میں جو غنیمت کا مال آپ کو ملے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے. پانچویں خصوصیت یا چوتھی خصوصیت وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، کہ مجھے شفاعت دی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دی گئی ہے. اور پانچویں خصوصیت وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ، ایک نبی مبعوث کیا جاتا تھا اپنی قوم کی طرف خاص طور پر. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا. یہ خصوصیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کی کہ آپ سے پہلے جو بھی نبی آتا وہ اپنی قوم کی طرف آتا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا. وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، قیامت تک کسی زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی نبوت کو تسلیم کرنا اور اس کو قبول کرنا نہایت ہی ضروری ہے. ہم اسی پر بلکہ صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ یہ جو ہم نے حدیث میں یہ خصوصیت پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنا دیا ہے، تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ زمین میں کوئی بھی جگہ ہو ہر جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جو مستثنا ہیں، جہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور وہ کون سی ہیں؟ جی، قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک تو یہ مقام جہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. دوسرا ہاں جی، جو اونٹوں کے خاص طور پر اونٹوں کے باندھنے کی جو جگہ ہوتی ہے تو وہ جگہ ظاہر ہے کہ اکثر و بیشتر خراب ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے. تو ناپاک جگہ جو ہے، ناپاک جگہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ ہو یا مثلا باتھ روم ہو، کوئی بھی ناپاک جگہ جو ہے، کسی بھی ناپاک جگہ پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. کسی بھی ناپاک جگہ پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. پاکیزہ مقامات پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، البتہ یہ قبرستان جو ہے اس سے مستثنا ہے. اسی طرح کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ بھی مستثنا ہیں. تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں حدیث کے درس میں. اب ہم آتے ہیں درس تفسیر کی طرف. اور درس تفسیر میں ہم کس آیت تک پہنچے تھے پچھلے درس میں؟ 108 تک، 112 تک. 112 آیات ہم نے ختم کر لی تھی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، 112 نمبر آیت جو ہے ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لی تھی. اور اگلی 113 نمبر آیت پڑھنے سے پہلے میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کر دوں. وہ 112 نمبر آیت کے حوالے سے میں نے پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دے، وہو محسن،
اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں حسن پیدا کرتا ہو تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے پاس اجر ہے اور اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا لازم ہے، اور پھر جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کی عبادت میں حسن پیدا کرنا لازم ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حسن کا معیار کیا ہے کہ وہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ جس قدر وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، اتنی ہی وہ عبادت حسین و جمیل ہوگی، اتنی ہی وہ حسین و جمیل ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، بعض اوقات ایک چھوٹی سی عبادت ہوتی ہے، لیکن اس میں عبادت کرنے والا نہایت مخلص ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ اور اللہ کے خوف کے ساتھ وہ عبادت کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ عبادت کرتا ہے، اور پھر وہ عبادت اس کی بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی عبادت ہے، لیکن یہ چھوٹی سی عبادت جس میں اس نے عبادت کرنے والے نے حسن پیدا کر دیا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ عبادت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اس نے عبادت کی، تو یہ چھوٹی سی عبادت جو ہے یہ اس بہت زیادہ عبادت سے بہت بہتر ہے کہ جو اگرچہ مقدار کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو، لیکن وہ اگر اس کے اندر اخلاص نہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں ہے، تو پھر یقینی طور پر یہ چھوٹی سی عبادت اس بہت ساری عبادت سے، بہت بڑی عبادت سے، مقدار کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے اس سے یہ عبادت بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عبادت کرنے والے نے حسن پیدا کر دیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ ہے عبادت کا حسن کہ جب آپ اللہ کی عبادت کریں تو اس طرح کریں کہ آپ اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں، رمضان المبارک میں آپ تراویح پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 رکعت ملا کر ٹوٹل 11 رکعت ہوتی تھی، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب کوئی شخص اگر 11 رکعت ہی پڑھے اور اس طرح پڑھے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے تھے، لمبا رکوع کرتے تھے، لمبا سجدہ کرتے تھے، نہایت اطمینان کے ساتھ، نہایت ہی سکون کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ وہ 11 رکعت پڑھے اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ ایک طرف یہ آپ اپنے سامنے رکھیں، دوسری طرف وہ شخص جو کہ 20 یا 20 سے زیادہ رکعت تراویح پڑھے، لیکن کس طرح پھٹافٹ پڑھتا چلا جائے کہ جس میں نہ رکوع مکمل، نہ سجدہ مکمل، نہ قیام صحیح طرح سے، بلکہ فٹافٹ ایک آٹومیٹک مشین کی طرح وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے علاقے میں بعض حضرات ایسے ہیں کہ جب وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو وہ 20 رکعت میں سے ہر پہلی رکعت میں، چونکہ 2 رکعت ہوتی ہیں، تو ہر پہلی رکعت میں آخری صورتوں میں سے ایک صورت اور ہر دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، اور جناب فٹافٹ کھٹا کھٹ جناب وہ پڑھی جا رہی ہیں اور صرف 10 یا 12 منٹ لگتے ہیں اور 20 رکعت ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یہ بتلائیے ایک شخص وہ جس نے 11 رکعت پڑھی اور بالکل اس نے سنت کے التزام کیا، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس نے 11 رکعت پڑھی، اس نے ان 11 رکعت میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کی، اللہ کی محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنت کی اتباع کرتے ہوئے، تو اس کی یہ 11 رکعت افضل ہیں یا وہ 20 رکعت افضل ہیں کہ جو فٹافٹ پڑھی گئی اور جن میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھا گیا، نہ ارکان نماز کا لحاظ رکھا گیا، نہ رکوع سجود کو مکمل کیا گیا، تو کیا وہ افضل ہیں یا یہ افضل ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال ہے اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہایت ہی ایک سادہ سا سوال تھا، یہ سمپل سا سوال تھا جس کا جواب ہر شخص دے سکتا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ جو شخص بھی اپنی عبادت میں حسن پیدا کر دے، اور حسن کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، تو یقیناً اس کی عبادت افضل ہے اور وہ زیادہ قبول ہونے کی زیادہ لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت میں حسن پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے پیارے صحابی کو، جس کو آپ نے خود فرمایا تھا کہ انی احبک، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی ایک صحابی سے یہ اظہار کر رہا ہے کہ اے صحابی میں تم سے محبت کرتا ہوں،
پھر اپنے محبوب صحابی کو آپ نے ایک وصیت کی تھی، اور وصیت کیا تھی کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا 3 بار پڑھنا، اور وہ کیا ہے دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنا شکر ادا کرنے پر، اور وہ حسن عبادتک اپنی عبادت میں حسن پیدا کرنے پر اے اللہ میری مدد فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا حسن کچھ حیثیت رکھتا ہے کہ نہیں؟ عبادت کا حسن اہمیت رکھتا ہے، تو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب صحابی کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ عبادت میں حسن پیدا کرنے کی توفیق دے دے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت میں حسن پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آیت نمبر 113، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ قالت اليهود، یہودیوں نے کہا، لیست النصارى على شيء، کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی نصارہ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست اليهود على شيء، کہ یہودی بھی کسی چیز پر نہیں ہے، مطلب یہودیوں کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو یہ کہا کہ کچھ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہودیوں نے نصارہ کو اور نصارہ نے یہودیوں کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب یہود و نصارہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ کتاب سے مراد یہود تورات کی تلاوت کرتے اور نصارہ انجیل کی تلاوت کرتے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کے باوجود وہ ایک دوسرے کو یہ الزام دیتے تھے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے بھی جو جاہل تھے، جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، مثل قولہم، ان کے قول کی طرح، یعنی یہود و نصارہ کے قول کی طرح ان لوگوں نے بھی بالکل وہی بات کہی جو جاہل تھے، جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ اور اس سے مراد مشرکین مکہ، کہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں، کچھ ہے تو ہمارے پاس ہے، ہم ہی دین حق پر قائم ہیں، باقی سب کے سب گمراہ ہیں۔ جس طرح یہودی کہتے تھے کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور کیوں کہتے تھے یہودی نصارہ کو؟ اس لیے کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ نصارہ جو ہیں انہوں نے 3 خدا بنا رکھے، 3 معبود، لہٰذا یہودی یہ کہتے تھے کہ جنہوں نے 3 معبود بنا رکھے، حالانکہ معبود تو ایک ہی ہے، معبود برحق، معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جن لوگوں نے 3 معبود بنا رکھے ہیں تو وہ تو ایسے جیسے کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کے برعکس نصارہ یہودیوں کو کہتے تھے کہ تمہارے پاس بھی تو کچھ نہیں۔ وہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ نصارہ یہ کہتے تھے کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر تم ایمان نہیں لائے ہو، حالانکہ تورات کے اندر بھی بشارت دی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی، لیکن یہود جب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا تو نصارہ نے یہی کہا کہ یہودیوں تمہارے پاس بھی کچھ نہیں۔ تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو یہ الزام دیا۔ اس کے بالمقابل مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کی اتباع کرنے والے ہیں، اور وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جو حجاج جاتے تھے ان کی خدمت کرتے، ان کو پانی پلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کی اس خدمت کرنے پر مشرکین مکہ کا ذکر کیا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو یہ لوگ حجاج بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہیں ہم ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، دین حق ہے تو ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی دین برحق نہیں، نہ یہودیوں کے پاس نہ نصرانیوں کے پاس۔ اب 3 فریق، تینوں میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ہی ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، باقی سب باطل پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا؟ اللہ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔
فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ جو ان کا آپس میں اختلاف ہے، یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی بتلائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون گمراہ ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے گا۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تو پھر دنیا کے اندر بحث و مناظرہ نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ حق پر، آپ باطل پر ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ اس سلسلے میں بحث اور تکرار کی ضرورت نہیں، اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ باطل پر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت 114 نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، مِمَّنْ مَنَعَ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روک دے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ اللہ کی مسجدوں کو بے آباد کرنے کی سعی اور کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا نام بلند کرنے سے منع کر دے اور اللہ کی مساجد کو بے آباد کرنے پر تلا ہوا ہو، اسی کے لیے وہ کوشش کرتا ہو کہ یہ مسجدیں بے آباد ہو جائیں، مسجدیں جو ہیں یہ نمازیوں سے خالی ہو جائیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں سے خالی ہو جائیں۔ تو جو شخص اس طرح کی سعی اور کوشش کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم ہی یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی مساجد میں اس کا نام بلند کرنے سے منع کرتا ہو، اور جو اللہ کی مساجد کو بے آباد کرنے پر تلا ہوا ہو، سب سے بڑا ظالم یہ ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو مسجد حرام میں جانے سے منع کیا کرتے تھے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام صرف اور صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھے ہوئے، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، کوئی جنگ کا پروگرام نہیں تھا۔ اگر جنگ کا پروگرام ہوتا تو احرام کی حالت میں کیوں جاتی ہے؟ احرام کی حالت میں تو ویسے بھی قتال حرام ہوتا ہے۔ تو صرف اور صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھے ہوئے یہ صحابہ کرام، جن کی تعداد 1400 کے قریب تھی، یہ مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھے، لیکن اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے ان کو روک دیا اور پھر ضد کی اور ہٹ درمی کی انتہا کر دی اور کہا کہ اس سال آپ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ اگلے سال آ سکتے ہیں۔ پھر صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر، حدیبیہ کے مقام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کر دی، جو آپ کے پاس جانور تھے قربانی کے، وہاں پر آپ نے ان کو ذبح کر دیا اور احرام اتار دیا، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹ گیا، آپ اور آپ کے صحابہ کرام، اور آپ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے بھی یہ جو معاملہ تھا یہ بہت ہی شاق گزرا، بہت ہی ثقیل گزرا، ناقابل برداشت تھا یہ معاملہ۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ ہم کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا؟ المہم یہ ہے کہ اہل مکہ نے مشرکین مکہ نے مسجد حرام میں جانے سے منع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو ظالم قرار دیا اور فرمایا کہ یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کرنے سے، ذکر اللہ سے منع کرتے ہیں اور ان مساجد کو بے آباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، سب سے بڑے ظالم یہ ہیں۔ اور یہاں پر تھوڑی سی تنبیہ ہو جائے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مساجد کی نسبت کی ہے کس طرف؟ اپنی طرف، مساجد اللہ، مسجدوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف کی ہے؟ اپنی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو مساجد ہیں، یہ جو اللہ کے گھر ہیں، یہ کس قدر عظیم ہے، دین اسلام کے اندر ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کس قدر ان کی قدر و منزلت اور کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مساجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ مساجد اللہ،
یعنی جس قدر اللہ رب العزت عظیم الشان ہے بالکل اسی طرح سے یہ اللہ کی مسجدیں بھی عظیم الشان ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت عظمت کے قابل ہے، عظمت کے لائق ہے، یہ ساری کی ساری عظمتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی لائق ہیں، بالکل اسی طرح سے اللہ کے گھر جو ہیں، اللہ کی مساجد، یہ بھی عظیم الشان ہے، لہذا ان کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے، ان کا بھی احترام ہونا چاہیے جس طرح اللہ رب العزت کا احترام ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان ترفع، ان گھروں کو بلند کیا جائے، مطلب ان گھروں کو، یہ اللہ کی جو مساجد ہیں، اللہ کے گھر جو ہیں، ان کی عمارات کو بلند کیا جائے، ان کو بنا کر بلند ان کو کیا جائے، ان کی عمارت، ان کو تعمیر کیا جائے، اور صرف تعمیر کر کے چھوڑ نہ دیا جائے بلکہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ یہ گھر بنانے کے بعد ان گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کا نام بلند کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یسبح له فیہا بالغدو والآصال، یہ اللہ کے گھر تو وہ ہیں کہ جہاں صبح و شام وہ لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کو ان کی تجارت اور ان کا کاروبار غافل نہیں کرتا ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور یہ لوگ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کر اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ اس دن سے خوف زدہ ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن میں دل جو ہیں یہ پلٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مساجد کو اس طرح آباد کرتے ہیں، فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کا ان کو بدلہ دے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور صرف ان کے اعمال کا بدلہ ہی نہیں بلکہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور زیادہ ان کو عطا کرے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ اس آیت میں، جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس آیت میں جہاں تنبیہ ہے اور وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مساجد اللہ کو بے آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مساجد اللہ میں اللہ کا نام بلند کرنے سے منع کرتے ہیں، وہاں وہ سورۃ النور والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت ذکر کی ہے آپ جیسے اہل ایمان کی، کہ جو مساجد اللہ میں بار بار آتے ہیں، مساجد اللہ کے ساتھ جن کو محبت ہوتی ہے، بیوت اللہ کے ساتھ جن کو اس قدر محبت ہوتی ہے کہ بیوت اللہ میں آتے ہیں تو ان کو دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے، آتے ہیں تو ان کی پریشانیاں چھٹ جاتی ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تو ان کو سارے غم بھول جاتے ہیں۔ تو آپ جیسے اہل ایمان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت، ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے ان سے کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کہ تمہارے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے تو پھر بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کی ان مساجد کو آباد کرنے کا سوچنا چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی مساجد بنائی جاتی ہیں اور نہیں معلوم کتنا پیسہ، کتنا سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے مساجد کو بنانے پر اور مساجد کی تزئین پر، مساجد کی خوبصورتی پر، لیکن یہ مساجد ہیں کہ یہ مساجد آباد کرنے والوں کی راہ تکتی رہتی ہے، آباد کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں اور مساجد کے اندر آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی راہ تکتی رہتی ہیں کہ آئیں یہ لوگ اور آ کر کے ان مساجد کو آباد کریں۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو صبح کے وقت آپ مساجد کی حالت کو دیکھ لیا کریں، فجر کی نماز کے وقت کہ جتنی تعداد مغرب اور عشاء کے وقت ہوتی ہے مسجد کے اندر، اس سے پتہ نہیں کتنی کم تعداد ہوتی ہے فجر کی نماز میں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد بھی یاد رکھیں، فرمایا کہ اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان،
جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ یعتاد المسجد، کہ وہ مسجد کا عادی بن گیا ہے، صبح و شام وہ مسجد میں آتا ہے اور ہر نماز کے وقت وہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے، مسجد میں حاضر ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی تم سب کے سب دے دو۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات بھی ہے اور بڑی اہم ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کرنے سے، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتا ہو اور مساجد کو بے آباد کرنے پر تلا ہوا ہو، اس سے زیادہ ظالم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مساجد اللہ کیوں بنائی گئی ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ مساجد میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات کا پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرنا اللہ کا ذکر ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانا اللہ کا ذکر ہے، حدیث کا پڑھنا پڑھانا اللہ کا ذکر ہے، دین کے متعلق گفتگو کرنا اللہ کا ذکر ہے، اور دینی مسائل کے متعلق آپس میں مذاکرہ کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد کو اپنے مخصوص نظریات بلکہ جھوٹے اور من گھڑت واقعات کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنائے تو یقیناً وہ شخص بھی ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کی مساجد میں اللہ کا نام بلند کرنے سے منع کرتے، کہ وہ مساجد میں بیٹھ کر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا مذاکرہ نہیں کرتے بلکہ جھوٹے اور من گھڑت واقعات ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی اس آیت کی وعید کے اندر شامل ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مساجد میں بیٹھ کر یہ ہمارے بھائی یہ جھوٹے اور من گھڑت قسم کے واقعات پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ بڑا مشہور یہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیت دی تھی کہ جب وہ کسی وضو کرتے ہوئے انسان کو دیکھتے تھے تو اس کے وضو کے پانی کے ساتھ جو گناہ دھلتے تھے امام ابو حنیفہ کو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے کون سے گناہ دھل رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کے وضو کا پانی جب گرتا ہوا دیکھتے تو اس شخص کو اس کے وضو کرنے کے بعد بلا کر کہتے تھے کہ اے میرے بھائی تم زنا نہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہارے اعضاء سے جو پانی گر رہا تھا وضو کا اس سے میں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ تم زنا کرتے ہو۔ اور کسی کو کہتے کہ تم چوری نہ کیا کرو، کسی کو کہتے کہ تم فلاں گناہ نہ کیا کرو۔ اس طرح امام ابو حنیفہ کئی لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے۔ آخرکار امام ابو حنیفہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ یہ چیز مجھ سے واپس لے لے، چنانچہ اللہ نے وہ چیز واپس لے لی۔ میرے بھائیو کس قدر جھوٹا واقعہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بھائی اس طرح کے 10 نہیں سینکڑوں واقعات، اس طرح کے جھوٹے من گھڑت واقعات مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور سنتے اور سناتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے جو ہر قسم کے شکوک سے شبہات سے بالا تر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہے وہ بھی بالکل سچی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ صحیح احادیث ہوں، لہذا ان کو پڑھنا پڑھانا چاہیے، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کو نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ ہی اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کرنے سے منع کرتے ہیں اور اللہ کی مساجد کو بے آباد کرنے کی سعی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ ما کان لہم، ان کے لیے یہ بات درست نہیں تھی ان یدخلوها، کہ یہ مساجد میں داخل ہوتے الا خائفین، ہاں خوف کے ساتھ یہ مساجد میں داخل ہوتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے مساجد میں داخل ہوتے تو پھر یہ بات درست تھی۔ لیکن اگر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کے گھر میں داخل ہونے والے کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اور پھر وہ اللہ کی طرف وہ چیزیں منسوب کر دے یا اللہ کے رسول کی طرف وہ چیزیں منسوب کر دے جو اللہ نے نہیں کہی یا اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی، تو یقینی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ گناہ گار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو چاہیے تھا کہ یہ مسجد میں داخل ہوتے تو اللہ کے خوف کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے،
پھر اس کے بعد فرمایا لہم فی الدنیا خزی، یہ جو اللہ کی مساجد سے روکنے والے لوگ ہیں اور اللہ کی مساجد کو بے آباد کرنے والے لوگ ہیں، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرف بھی تم منہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث موجود ہے سنن ترمذی میں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے، نفل نماز اپنی سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے، اور اس دوران سواری کا رخ جو ہے وہ کبھی قبلے کی طرف ہو جاتا، کبھی قبلے کی طرف نہ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرواہ نہ کرتے اور نفل نماز بدستور آپ اپنی سواری پر پڑھتے رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی بارے میں یہ آیت ہے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق و مغرب، لہذا تم جس طرف بھی رخ کرو گے، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، اللہ کا رخ اس طرف موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس نفل نماز کو قبول کر لے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ نفل نماز میں بھی تم بیت اللہ کی طرف، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یہ فرض نہیں ہے۔ فرض نماز میں تو یہ بات لازم ہے، فرض نماز میں یہ لازم ہے کہ آپ فرض نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھیں، لیکن جہاں تک نفل نماز کا تعلق ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے ہی نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، چاہے سواری کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا یا نہ ہوتا، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کا رخ موجود ہے، آپ کی وہ نفل نماز قابل قبول ہے۔ ایک تو یہ حدیث، دوسری حدیث یہ ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ سفر جنگ میں ایک مرتبہ رات پڑ گئی اور رات بالکل اندھیری تھی، بالکل روشنی کا کوئی امکان نہیں تھا، کوئی روشنی نہیں تھی، نماز پڑھنی تھی، کسی نے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، کسی نے کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ کوشش کی کہ قبلے کی سمت کا اندازہ ہو جائے لیکن اندازہ نہ ہو سکا، لہذا ہر ایک نے اجتہاد کیا، ہر شخص نے اجتہاد کیا، اپنے اجتہاد کے مطابق جس کو جو سمجھ آئی اس نے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، لیکن اس نے کیا کام کیا کہ اس نے نشانی کے طور پر ایک پتھر رکھ دیا کہ صبح جب بیدار ہوں گے تو دیکھیں گے کہ کس کا جو اجتہاد تھا وہ درست تھا۔ لہذا جب صبح کے وقت بیدار ہوئے تو پتہ چلا کہ قبلہ تو کس طرف تھا اور ہم کس طرف نماز پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ آیت نازل کر دی کہ جب تم اجتہاد کر لو، تمہارے پاس قبلہ کی سمت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، نہ تم کسی سے پوچھ سکتے ہو، نہ کوئی نشانی ہے، نہ کوئی اور علامت ہے، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اس حالت میں تم جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کا رخ ہوگا اور وہ نماز اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تو یہ دونوں واقعات اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو ان دونوں واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفل نماز میں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شرط نہیں ہے۔ نفل نماز آپ کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں، اپنی گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کی گاڑی کا رخ بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، لیکن آپ کوئی نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا چاشت کی نماز ہے یا کوئی اور نفل نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھے کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرف آپ کی گاڑی کا رخ ہے آپ اسی طرف ہی نیت کر کے آپ نماز شروع کر لیں اور پھر اشارے کے ساتھ ہی رکوع کر لیں، اشارے کے ساتھ ہی سجدہ کر لیں، آپ کی وہ نفل نماز ادا ہو جائے گی، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کر لیا کرتے تھے نفل نماز میں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ فرض نماز چاہے آپ سفر کی حالت میں کیوں نہ ہوں، چاہے آپ پلین میں کیوں نہ ہوں، چاہے آپ ٹرین پہ کیوں نہ ہوں، کسی بھی سواری پہ آپ سوار ہوں یا سواری پہ سوار نہ ہوں، ویسے آپ بیٹھے ہوں کھڑے ہوئے ہوں، فرض نماز کے لیے یہ بات ہر صورت میں لازم ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر آپ دیدہ دانستہ
فرض نماز بیت اللہ کی طرف منہ کیے بغیر آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، دیدہ دانستہ اگر آپ ایسا کریں گے تو۔ ہاں اگر آپ اجتہاد کرتے، کسی آپ ایسے مقام پہ ہیں کہ جہاں پر قبلہ کی سمت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، حالانکہ آج کل تو ماشاءاللہ بہت سارے ذرائع موجود ہیں، باقاعدہ گھڑی کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے یا کسی اور جہاز، کسی اور مشین کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن بالفرض اگر کوئی شخص ایسے مقام پر ہو جہاں پر وہ قبلے کی سمت کا اندازہ نہ کر سکتا ہو تو وہاں اجتہاد کرے، یعنی کسی طرح سے وہ اندازہ کرے، نشانیاں کوئی دیکھ لے، اندازے کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھ لے لیکن اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا تو اس کی وہ نماز قابل قبول ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی آپ رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے۔ ان اللہ واسع علیم۔ اس کے بعد 2 آیات مزید پڑھ لیں میرے خیال ہے، اس کے بعد پھر 10 ختم کرتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہود و نصارہ نے، یہود و نصارہ نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اور تم تو یہ کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ فرماتے ہیں بل لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ کل لہ قانتون، اور جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور اللہ کے مطیع ہیں۔ لہذا جب ساری کی ساری کائنات آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، ساری کی ساری کائنات جب اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، تو پھر یہ بات کرنا، یہ دعویٰ کرنا ہی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے یا اللہ کی بیٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، بچوں سے میں گزارش کی 2 منٹ صبر کر، 5 منٹ صبر کرنا ہے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور نصارہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ کون؟ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا۔ یہود و نصارہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد کا دعویٰ کیا، مشرکین مکہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ اتنی بڑی بات تم نے کر دی، تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ عین قریب تھا کہ یہ آسمان پھٹ جاتے، وتنشق الارض، اور عین قریب تھا کہ یہ زمین بھی پھٹ جاتی، وتخر الجبال ہدا، اور عین ممکن تھا کہ یہ پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ بھی پاش پاش ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کس وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رب کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا کہ رب کی اولاد ہے۔ ان کے اس دعوے کی وجہ سے یہ اس قدر سنگین دعویٰ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت قریب تھا کہ آسمان پھٹ جاتے، زمین پھٹ جاتی اور یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے، اس کی اولاد ہو، یہ رحمان کے شایان شان نہیں ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور ابن آدم نے مجھے گالیاں دی۔ ابن آدم کا جھٹلانا کیا ہے؟ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کو مارنے کے بعد زندہ نہیں کروں گا۔ یہ جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ میں نے ہی ان کو پیدا کیا۔ تو جس نے پیدا کیا وہ ان کو مارنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ نہیں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہ دوبارہ نہیں زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، تو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ اور ان کا مجھے گالی دینا کیا ہے؟ گالی دینا یہ ہے کہ یہ میری اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، یہ آخری آیت، بدیع السماوات والارض
اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ بدیع اس خالق کو کہتے ہیں کہ جو ایسی چیزوں کو معرض وجود میں لائے کہ جن کی کوئی نظیر نہ پائی جاتی، جن کی کوئی نظیر پہلے سے موجود نہ ہو، ان چیزوں کو معرض وجود میں لائے کہ جن کی پہلے کوئی نظیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، ان آسمانوں سے پہلے کوئی آسمان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس جیسی زمین پہلے نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کے نظائر کے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا۔ اس کو کہتے ہیں بدیع۔ بدیع اور خالق میں فرق ہے۔ خالق اس کو کہتے ہیں کہ جو پیدا کرنے والا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی چیز کو پیدا کرے جس کی نظیر پہلے سے موجود ہو۔ لیکن بدیع اس خالق کو کہتے ہیں کہ جو ایسی چیزوں کو پیدا کر دے کہ جن کی کوئی نظیر پہلے سے موجود نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف یہ کہتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت اس کتاب کو ہمیں اپنے سینوں میں اتارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اس کتاب کے ساتھ منور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو اپنا دستور حیات بنانے کی توفیق دے کہ ہم اس کتاب کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبروں میں بھی ہمارا ساتھی بنائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارا ساتھی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے شافع بنا دے، اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال لکھ کے بھیجا ہے، کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ ایک مرغ ہے جو زمین پر کھڑا ہے اور 7 آسمانوں سے اوپر گردن جھکائے کھڑا ہے؟ اس حدیث کی صحت اور سچی جھوٹی تفصیل بتائیں۔ یعنی اتنا بڑا مرغ کہ جو زمین پر کھڑا ہے اور اس کے جو پر ہیں یا اس کی گردن جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اتنا بڑا مرغ کے زمین پر کھڑا ہے لیکن اس کی گردن 7 آسمانوں کے اوپر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، ذرا بھی حیا نہیں آتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف کس طرح کی باتیں منسوخ کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں یہاں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جھوٹی حدیثوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کے کوئی جھوٹی حدیث گھڑ دے تو فلیتبوأ مقعده من النار، تو اس کا ٹھکانہ یقینی طور پر جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا جو ہے وہ کسی عام انسان پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، یہ بہت سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں احتیاط کرنی چاہیے، اور کوئی بھی حدیث بغیر تحقیق کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تو آپ نے صرف تحقیق کے لیے سوال کیا تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، اور لوگوں نے اس کو منسوب کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ورنہ صحیح احادیث کی کتابوں میں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں پائی جاتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے؟ دیکھیں، قرآن میں عذاب قبر کا ذکر موجود ہے، قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید کی کم از کم 3 آیات ایسی ہیں کہ جن میں عذاب قبر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صراحتاً نہیں کہا گیا لیکن اشارہ کر دیا گیا ہے۔ ان 3 آیات میں سے ایک آیت ہے اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آگ پر ان کو صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور ویوم تقوم الساعة، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ان آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ یہ آل فرعون جو ہیں ان کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ان کو اس سے بھی کہیں زیادہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔
تو یہاں پر اس آیت میں دو عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک تو وہ عذاب کہ جس پر صبح و شام ان کو پیش کیا جاتا ہے، وہ عذاب جس میں ان کو صبح و شام مبتلا کیا جاتا ہے، اور ایک وہ عذاب جو قیامت کے دن ان کو ملے گا. تو یہ عذاب جو صبح و شام ان کو دیا جاتا ہے، یہ کون سا عذاب ہے؟ عذاب قبر ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو کہ مفسرین میں بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ھذا اصل کبیر فی اثبات عذاب القبر، کہ اہل سنہ کے نزدیک یہ دلیل بہت بڑی دلیل ہے جس سے ثبوت مل رہا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. ایک تو یہ آیت. دوسری آیت اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ. قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے اور دین ہے، کہ دین پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثابت رکھے گا. یہاں آخرت سے مراد جو ہے وہ قبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا. قبر کے اندر جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کہ میرا رب اللہ ہے. نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب ان سے دین کے متعلق سوال کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ میرا دین اسلام ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ عذاب قبر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تو ثابت رکھے گا، لیکن جو ایمان والے نہیں ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم نہیں رکھے گا. جنہوں نے اپنے دین کو، اپنے رب کو، اپنے نبی کو دنیا کے اندر نہیں پہچانا، تو ان سے جب قبر کے اندر سوال کیا جائے گا تو قبر کے اندر بھی وہ جواب نہیں دے سکیں گے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. تیسری آیت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، وہ سورۃ الطور کے آخر میں ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، کہ ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے جو اس سے پہلے ہوگا. کس سے پہلے؟ جہنم کے عذاب سے پہلے ایک اور عذاب ہوگا ظالموں کے لیے. تو جہنم کے عذاب سے پہلے جو عذاب ہوگا وہ کون سا عذاب ہوگا؟ عذاب قبر ہے. تو ان تینوں آیات سے اہل سنت والجماعت نے یہ عقیدہ اخذ کیا ہے کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن مجید کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود ہے. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو بہت زیادہ ہیں جن کو یہاں پر ذکر نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے عذاب قبر سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. میرے بھائیوں، اگر عذاب قبر برحق نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کی پناہ کیوں طلب کرتے تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، کہ لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو عذاب قبر سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ عذاب قبر میں مبتلا لوگوں کی چیخ و پکار آپ کو سنائے. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان کی چیخ و پکار سن لیں گے تو پھر آپ اپنے مردوں کو قبروں کے اندر دفنانا ہی چھوڑ دیں گے. اور وہ حدیث جو ہم نے اس کتاب کے اندر پڑھی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو قبر والوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور پھر آپ نے اس کی توجیہ بھی بیان کی کہ ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے. تو وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو والدین اور ہمارے جو رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں، جو مسلمان بھائی بہنیں فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر. کون حق پر ہوگا یہ اللہ ایک فیصلہ کرے گا کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوتے ہیں، جہاں تک 72 جنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. اس کے بارے میں کیا؟ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہود و نصارہ کا اور مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا. باقی جہاں تک امت کے فرقوں کا تعلق ہے
تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتاً صراحتاً یہ فرما دیا کہ جو لوگ میرے منہج کی اتباع کریں گے اور میرے صحابہ کرام کے طرز عمل کو اختیار کریں گے وہ لوگ جہنم کے عذاب سے نجات پانے والے ہوں گے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ حق پر قائم رہیں گے۔ اب فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ دین پر قائم رہے گا، حق پر قائم رہے گا ہمیشہ، یعنی قیامت کے آنے تک ایک گروہ جو ہے وہ دین حق پر قائم رہے گا۔ تو وہ جو گروہ ہے وہ کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ ہے کہ جو کتاب اللہ پر عمل کرتا ہے اور سنت رسول پر عمل کرتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں ہی اپنے تمام مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے، تو یقیناً یہ وہ گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس گروہ میں شامل کر دیں۔ آخری سوال صرف اور پھر اس کے بعد آئیں گے۔ لاسٹ فرائیڈے جمعے کے دن حافظ یونس صاحب نے کہا تھا کہ کوئی عورت نے کوئی اچھا کام کیا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئی ہو، تو جیسے اکثر ایسے مطلب واقعات آتے ہیں کہ جیسے کہ جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے کوئی، تو کیا یہ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے حشر کے دن دروازہ اس کا قبر کا دروازہ کھولا جائے گا، تو مطلب آپ اس کو کیا کہیں گے اس چیز میں؟ آپ کا سوال سمجھا نہیں میں ابھی تک۔ جیسے انہوں نے لاسٹ فرائیڈے میں کہا تھا کہ کوئی عورت نے کوئی اچھے کام کی طرف کام وہ بھول گیا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو گئی جی، تو ہاں کیسے جب تک کہ اصل میں کہنے کا جہاں تک یہ ہے خیال کہ ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے اور فیصلہ ہوا نہیں جنت و جہنم کا، تو یہ کیسے ابھی ہمیں معلوم ہو گیا، یا مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عورت یہ تھی کہ وہ یتیم اس کے بچے تھے، لڑکیاں تھیں، اور اس نے پڑھایا لکھایا اور اس نے یہ کہا کہ ہماری شکل کسی نے دیکھی نہیں آج تک، اور اللہ کے وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر ایسا کوئی جو ہے کرے گا تو وہ ہمارے ساتھ داخل ہوگی۔ تو اللہ کے وسلم جو جنت میں جانے والے تھے، جو جنت کا دروگا تھا، تو وہ پیچھے سے آئے، اس نے یہ کہا کہ آپ کی حدیث ہے اور ہم اس کے مستحق ہیں، آپ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ وہ یہ پچھلی جمعہ میں ایسی بات آئی تھی۔ تو ابھی تک جیسے کہ جہنم اور اس کا جنت کا فیصلہ قیامت آئی نہیں ہے، تو یہ کیسے مطلب کئی بار ایسا سننے میں آتا ہے مطلب جنت میں دیکھا گیا یا جنت میں فلاں صاحب کو دیکھا گیا، یہ چیز تو تھوڑا سا دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت و دوزخ کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے، اور یہ کب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کر دیا تھا، کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی جب وہ اس کی مدت 4 مہینے ہوتی ہے، حمل کی مدت، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کے اس کے ذریعے 4 چیزوں کا فیصلہ کر دیتے، لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان چیزوں میں سے ایک یہ بھی کہ کون کہ یہ شخص جو ہے، یہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہے یہ بدبخت ہوگا یا خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا، کیا آپ کو پتہ ہے؟ کسی شخص کو پتہ ہے اس کا؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم جنت کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کے دین کی اتباع کریں، جنت کی تلاش ہمیں کرنی ہے، ہمیں جنت کو طلب کرنا ہے، اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے۔ کس طرح؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی اتباع کریں، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں، اور اس طرح ہم جنت کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ اگر آپ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی منمانی کریں گے، مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو آپ جہنم کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ لہذا مجھے اور آپ کو اختیار ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں، آپ کون سا راستہ اختیار کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ باقی جہاں تک یہ جو سوال ہے نا، دیکھیں بعض ایسے واقعات موجود ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلال میں نے تمہارے جو چلنے کی جو آواز ہے یہ میں نے جنت کے اندر سنی ہے، تمہارے جوتے کی گھسڑنے کی آواز میں نے جنت کے اندر سنی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھائی گئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر بعض اہل جنت دکھلا دیے گئے. اور اسی طرح جہنم میں جو جلنے والے لوگ ہیں، جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا، اللہ کے نبی کو پہلے دکھلا دیا گیا کہ مثلا زنا کرنے والے لوگ بھی ہیں ان کو یہ عذاب دیا جائے گا، اور جو دیگر جو جرائم کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان کو یہ عذاب دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تاکہ آپ اپنی امت کو آگاہ کر دیں کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، اور اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے. تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا تھا. مثلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محل ہے جنت کے اندر، وہ محل اللہ کے نبی کو دکھلا دیا گیا تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر میں نے تمہارا جو محل دیکھا نا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن میں نے تمہاری غیرت یاد کر کے پھر میں نے ارادہ ملتوی کر دیا. تو وہ محل آپ کو دکھلایا گیا. اسی طرح بعض اہل جنت آپ کو دکھلائے گئے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ آپ کسی خاتون کا ذکر کر رہے ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ یہ کون سی خاتون ہے جن کے بارے میں آپ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا ہو کہ فلاں جنت جو ہے، فلاں جو عورت ہے وہ آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی. آپ دیکھیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے کہ آنا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا اطلاع دی جا رہی ہے، لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، اور فلاں عمل کریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والوں میں شامل فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.